لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب یہ سیگمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں افطار نشریات میں قیامت سے متعلق یعنی وقت قیامت کا سیگمنٹ۔ اس میں کوشش یہ ہے کہ آپ کو ذرا بیان کریں کہ اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے کچھ چیزیں ایزی ورڈز میں مفہوم کے طور پہ تھوڑا ایزی اردو ایزی بیٹ سمجھیں آپ، تاکہ ذرا ہم لوگ قیامت کے قریب کے منظر سے حوالے سے جان پہچان کر سکیں اور اپنے اعمال پر ذرا غور و فکر کر سکیں۔ تو بس جو میں اب سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، فائنل ہو جاتی ہے بات، تو پھر میں اپنے اعمال پر غور و فکر کرتا ہوں، تو سوچتا ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، ہم سب مل کر ذرا اعمال پر غور و فکر کرتے ہیں۔ جناب ہم لوگوں نے اس گزشتہ قسط کے اندر آپ کو عرض کیا کہ جناب سب سے پہلے کس انداز میں رسول کریم سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے متعلق بتایا کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، پھر وہ مسلمان ہوا۔ یہ چھوٹی سی ریکیپ ہے، اور پھر کس انداز سے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ سیگمنٹ بھی موجود ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پھر ہم نے آپ کو دجال کے حوالے سے بتایا، دجال آئے گا، دجال کا خروج ہوگا، بہت ساری نشانیاں بتائیں تھیں۔ اب آج تیسری نشریات ہے ہماری افطار کی، اور یعنی ایک طریقے سے تیسرا سیگمنٹ ہے ہمارا قیامت کی نشانیوں سے متعلق۔ آج آغاز کر رہے ہیں دجال سے۔ اچھا، ظہر میں بھی ہمارا ایک تاریخ دجال سیگمنٹ ہے جس کے اندر ہم صرف دجال سے متعلق بتاتے ہیں، لیکن وہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم دجال اور آج کل زندگی میں ہونے والی کچھ شیطانیت سے متعلق چیزیں جوڑ کر بتاتے ہیں۔ اس وقت ہم صرف قیامت سے متعلق ہی بات کر رہے ہیں، جس میں دجال کا پہلا بات آئی ہے۔ دجال سے متعلق اب ذرا سنیے گا۔ دجال کے حوالے سے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہم سب کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ قیامت کی ایک نشانی میں سے یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں دجال کے ہی خروج کا منظر۔ آپ کو ہم نے عرض کیا ترتیب وائز قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ عرض کر چکے ہیں۔ ابھی آپ کو دجال کی نشانیاں ایک طریقے سے بتا رہا ہوں کہ دجال کے خروج کا منظر کیا ہوگا، وہ کون کون سی نشانیاں پوری ہوتی جائیں گی کہ دجال قریب ہے۔ قیامت کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی ایسی ہے جسے سن کے آپ حیران ہو جائیں گے اور پھر پریشان ہو جائیں گے۔ یہ وہ نشانی ہے، یقین جانے یہ وہ نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے، اور یہ سب ترتیب وائز یعنی پہلی پوری ہوگی، پھر دوسری پوری ہوگی، پھر تیسری پوری ہوگی، اور پہلی نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں ایک بات بتائی تھی، اور یہ دجال کے خروج کی بھی نشانی ہے، اسی طرح یہ قیامت کی طرف جاتی بھی نشانی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا عرب کے ننگے بدن اور ننگے پاؤں لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں بنا کر مقابلے کریں گے، مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ، یاد ہے بتایا جناب؟ یہ ایسی بات ہو رہی ہے، یہ ایسی بات ہو رہی ہے کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن جو لوگ ہوں گے وہ بڑی بڑی عمارتیں، یعنی مفہوم اور سمجھانے کے طریقے میں جو ہمارا سب سے لوور طبقہ ہوگا، سب سے چھوٹا طبقہ ہوگا عرب کا، وہ سب سے بڑا طبقہ بن جائے۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ خود بتا دیں کہ یہ پوری نہیں ہوئی؟ یہ وہ نشانی ہے جو اسی دور میں پوری ہوئی۔ اچھا اب اور سنیں، اسرائیل کا ایک شہر ہے، اسرائیل کا شہر یروشلم، آج سے 2000 سال پہلے رومیوں کے ہاتھوں برباد ہوا تھا یہ، ٹھیک ہے جی؟ اسرائیل کا شہر یروشلم آج سے، اب یہ ذرا آج سے نہیں کر، ذرا غور کیجیے گا، آپ کو اہم بات بتائیں۔ اسرائیل کا شہر یروشلم آج سے 2000 سال پہلے رومیوں کے ہاتھوں برباد ہو گیا تھا، اور اسی کی وجہ سے بیت المقدس بھی رومیوں کے ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ آج سے 2000 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2000 سال پرانی بات، اور بیت المقدس بھی جس کی وجہ سے تباہ ہوا تھا، اور جس کی ایک دیوار جو ہے وہ دیوار گریہ ہے، جہاں دیوار گریہ کہلاتی ہے، جس میں جو ہے وہ جہاں جا کے یہودی آج بھی جو ہے وہ گریہ کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور روتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے، یعنی اپنے زمانے میں انہوں نے پہلے کی بات ہی بتائی تھی، یعنی آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 2000 سال پہلے، میں آخری مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں، آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 2000 سال پہلے کی بات بتائی، اور کہا کہ پہلے بتا دیا کہ بیت المقدس جو ہے
بیت المقدس کے تباہ ہونے والی بات جو ہے وہ بتائی، اور پھر کہا بیت المقدس کے آباد ہونے کی پیشن گوئی تھی۔ جب بیت المقدس آج سے 2000 سال پہلے تباہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ 2000 سال پہلے تباہ ہونے والے بیت المقدس کے بارے میں بتایا کہ یہ آباد ہوگی، کی پیش گوئی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب آپ ذرا صحیح حدیث کا مفہوم سنیے، صحیح حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا بیت المقدس کا آباد ہونا مدینے کے ویران ہونے کا سبب بنے گا۔ اب آپ ذرا سنتے جائیے، یہ دجال خروج کا منظر ہے۔ صحیح حدیث کا مفہوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مفہوم بیت المقدس کا آباد ہونا، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینے کو ویران کرنے کا سبب بنے گا۔ کیا ابھی حالیہ دنوں پچھلے 2-3 سالوں میں ہم لوگوں نے یہ چیز نہیں دیکھی؟ کووڈ، آپ بتائیے کیا نہیں دیکھنے ہم نے؟ کس انداز سے اس وبا نے اپنی لپیٹ میں لیا، اور وبا کا آنا بھی تھا نہیں، لیکن بہرحال کس انداز سے مدینہ، اور پھر ایک بات، مدینہ مکہ یہ وہ مقدس جگہیں کہ آپ کے اور میرے جانے یا نہ جانے سے ویران یا آباد نہیں ہوتی، وہاں ویسے ہی آلریڈی اللہ تعالیٰ کی عبادت جاری رہتی ہے، ہمارے جانے نہ جانے، لیکن ظاہری طور پر جو ہمارے لیے نشانیاں اس طور پر ظاہری نظر آنے کے طور پر کیا وہاں سناٹا اور ویرانیت نہیں چھائی ہوئی؟ اللہ اکبر، ہوا نا 12۔ اب صحیح حدیث کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا، کیا تھا؟ بیت المقدس کا آباد ہونا مدینے کو ویران کرنے کا سبب بنے گا۔ پھر مدینہ ویران ہوگا تو جنگ عظیم قسطنطنیہ، پھر قسطنطنیہ یعنی ترکی کا جو شہر، جنگ عظیم قسطنطنیہ کی فتح کا سبب بنے گی، یعنی جنگ عظیم ہو جائے گی جب مدینہ ویران ہوگا، جنگ عظیم ہوگی تو جنگ عظیم میں قسطنطنیہ کی فتح ثابت ہوگی، جب وہ فتح ثابت ہوگی اور جنگ عظیم قسطنطنیہ کی فتح کا سبب بنے گا تو، اور قسطنطنیہ کی فتح جو ہے وہ پھر دجال کے خروج کا سبب بنے گی، وہ پھر دجال کے خروج کا سبب بنے گی۔ اچھا قسطنطنیہ فتح ہو گیا، دجال آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اب آپ جھٹلا ہی نہیں سکتے، نبی کریم سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ یقین جانے، آپ فرماتے ہیں، آپ کا فرمان ہے کہ ادھر قسطنطنیہ کی فتح ہوگی اور اس کے 7 مہینے 7 مہینے کے اندر اندر دجال خروج کا سبب، دجال خروج کر جائے گا، دجال آ جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ اچھا ایک نشانی اور بھی ہے، وہ کیا نشانی ہے؟ ایک نشانی اور بتائی گئی، کہا گیا کہ یہ ہر جگہ جا سکے گا، یہ ہر جگہ جائے گا، یہ مدینہ اور مکہ میں نہ جا سکے گا، یہ آپ کو بتایا تھا، آپ کو کل کی نشست میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دجال کا خروج ہو گیا، اب یہ جو دجال کا فتنہ ہے یہ کتنا بڑا ہوگا اور کیا کیا کر سکے گا؟ مطلب فتنہ اتنا بڑا ہے، نبی کریم سرکار مدینہ خود فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس دجال کے فتنے سے محفوظ فرماؤ، تو پھر آپ بتائیے کہ یہ دجال کتنا بڑا فتنہ ہوگا، یہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کل کی اسی نشست میں انشاءاللہ۔ ابھی ایک وقفہ کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ آ جائیں۔